امام کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں کو پتہ چلا روتے پیٹتے بغداد سے بت پہ آئے اور مزدوروں سے سوال کیا کہ ہمارے امام کو کس نے شہید کیا؟ تو مزدوروں نے جواب دیا کہ تمہارے امام کو کسی نے شہید نہیں کیا، یہ وہی بات تمہیں ہے۔ جنازے سوار ختلا جو ہارون رشید نے زہر کیا ہے۔ عارف امام آئے، ہم نے بابا کو خوشبو دفن دیا، دینے کے بعد جنازے کو دفن کیا۔ اے لوگو یہ بغداد تھا، کربلا نہیں۔ خانہ کربلا ہمارا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں مٹیاں، دلے میں داغ اور پاک تلاشا زمین کربلا پر پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاء اللہ۔ تو خدا صلی اللہ علیہ کو طول عمر عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس لیے کہ ہماری تمام تر ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے، پتہ نہیں کب ہمارا چراغ حیات گل ہو جائے، لہٰذا ہم محبت اہل بیت اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بچوں میں منتقل کر دیں تاکہ قبل اس کے ہمارا چراغ حیات گل ہو، یہ امانت محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ لہذا میں صلی اللہ علیہ کہ پھر طول عمر کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کروں، اور آپ اللہ سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ کے لیے دعا کریں تاکہ پروردگار عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حاسدین کی شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ قبل مولانا موصوف کو زحمت دو، میں گزار ہوں مہدی عباس صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور چند اشعار بارگاہ امام موسی کاظم میں پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ غلام موسی کاظم کا آخر مرتبہ کیا ہے؟ غلام موسی کاظم کا آخر مرتبہ کیا ہے؟ یہ اس کے چار جانب نور سا پھیلا ہوا کیا ہے؟ یہ اس کے چار جانب نور سا پھیلا ہوا کیا ہے؟ تیرا مجرم بھی ہوں میں اور ایک مداح کاظم بھی، تیرا مجرم بھی ہوں میں اور ایک مداح کاظم بھی۔ خدائے پاک میرے حق میں تیرا فیصلہ کیا ہے؟ خدائے پاک میرے حق میں تیرا فیصلہ کیا ہے؟ کہاں لے آئی ہے مجھ کو ثنائے موسی کاظم، کہاں لے آئی ہے مجھ کو ثنائے موسی کاظم؟ یہ سورج میرے قدموں سے لپٹ کر مانگتا کیا ہے؟ یہ سورج میرے قدموں سے لپٹ کر مانگتا کیا ہے؟ تیرے عشق و عداوت نے یہ بات تفصیل سمجھایا، تیرے عشق و عداوت نے یہ بات تفصیل سمجھایا۔ مفکر سوچتے تھے زندگی کیا ہے، رضا کیا ہے؟ مفکر سوچتے تھے زندگی کیا ہے، قضا کیا ہے؟ زمانہ ہو گیا باقی ہے اب بھی، زمانہ ہو گیا باقی ہے ذکر موسی کاظم، زمانہ ہو گیا باقی ہے ذکر موسی کاظم۔ اب اس کے بعد بھی تم پوچھتے ہو معجزہ کیا ہے، اب اس کے بعد بھی زمانہ ہو گیا باقی ہے ذکر موسی کاظم، اب اس کے بعد بھی تم پوچھتے ہو معجزہ کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کلام رب موسیٰ کی زباں ہے موسی کاظم، کلام رب موسیٰ کی زباں ہے موسی کاظم۔ وہاں فرعون کیا ٹھہرے جہاں ہے موسی کاظم، وہاں فرعون کیا ٹھہرے جہاں ہے موسی کاظم۔ اگر پوچھے کوئی تم سے کہاں ہے موسی کاظم، اگر پوچھے کوئی تم سے کہاں ہے موسی کاظم، تو کہہ دو حق جہاں ہے بس وہاں ہے موسی کاظم، تو کہہ دو حق جہاں ہے بس وہاں ہے موسی کاظم۔
وہاں رحمت برستی ہے جہاں ہے موسی کاظم، وہاں رحمت برستی ہے جہاں ہے موسی کاظم، کرم کا ایک سیل بے کراں ہے موسی کاظم، کرم کا ایک سیل بے کراں ہے موسی کاظم، امامت کے فلک پر ذوفشاں ہے موسی کاظم، امامت کے فلک پر ذوفشاں ہے موسی کاظم، امامت کے فلک پر ذوفشاں ہے موسی کاظم، بعصمت نور کی صورت یہاں ہے موسی کاظم، بعصمت نور کی صورت یہاں ہے موسی کاظم، نہ کیوں زندان سے اللہ اکبر کی صدا آئے، نہ کیوں زندان سے اللہ اکبر کی صدا آئے، نماز میر مشہد کی اذاں ہے موسی کاظم، نماز میر مشہد کی اذاں ہے موسی کاظم، زمین پر رہنے والے سب کرایہ دار ہیں میرے، زمین پر رہنے والے سب کرایہ دار ہیں میرے، میں کعبہ ہوں میرے مالک مکہ ہے موسی کاظم، میں کعبہ ہوں میرے مالک مکہ ہے موسی کاظم، تصور کر کے دیکھو کربلا کا ذوالعشیرہ کا، تصور کر کے دیکھو کربلا کا ذوالعشیرہ کا، نہیں سرور کی اور حیدر کی ہاں ہے موسی کاظم، نہیں سرور کی اور حیدر کی ہاں ہے موسی کاظم، ضرورت ڈھونڈتی پھرتی ہے پھر دور تشدد کی، ضرورت ڈھونڈتی پھرتی ہے پھر دور تشدد کی، کہاں ہے موسی کاظم، کہاں ہے موسی کاظم، کہاں ہے موسی کاظم، کہاں ہے موسی کاظم، رخ مہدی جو دیکھا بولا یہ آئی نئے غیبت، خدا کے فضل سے اب تک جواں ہے موسی کاظم، خدا کے فضل سے اب تک جواں ہے موسی کاظم، میری حاجت روائی کے لیے تیار رہتے ہیں، میری حاجت روائی کے لیے تیار رہتے ہیں، میں کیوں گھبراؤں مجھ پر مہرباں ہے موسی کاظم، میں کیوں گھبراؤں مجھ پر مہرباں ہے موسی کاظم، اور شعر بطور خاص دیکھیں کہ انہی کے واسطے خالق نے جب دنیا بنائی ہے، انہی کے واسطے خالق نے جب دنیا بنائی ہے، تو پھر کہیے بنائے کن فکاں ہے موسی کاظم، تو پھر کہیے بنائے کن فکاں ہے موسی کاظم، جنوں انس و ملک آب و ہوا مہر و مہ و انجم، جنوں انس و ملک آب و ہوا مہر و مہ و انجم، سبھی محکوم ہیں اور حکمراں ہے موسی کاظم، جنوں انس و ملک آب و ہوا مہر و مہ و انجم، سبھی محکوم ہیں اور حکمراں ہیں موسی کاظم، نہ کیوں کر زیب دے باب الحوائج کا لقب ان کو، مرادوں کا مہکتا گلستاں ہے موسی کاظم۔ سبحان اللہ بھائی۔ اور اس کے لیے مولانا مرزوق و زحمتو آپ حضرات دو ایک اعلانات سماعت فرمانے، انشاءاللہ کل دریا آباد میں ٹھیک 7:30 بجے اسیر بغداد کے عنوان سے ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ مجلس امام باڑہ موجود نما کے پاس آغا علی خان کے میدان میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ضیاء القمر رضوی صاحب، اور اس کے بعد انجمن ماتمی کا ماتم بھی ہوگا، لہٰذا آپ تمام بھی حضرات سے شرکت کی کثیر تعداد میں گزارش کی جاتی ہے کہ ان پروگراموں میں کثرت سے شرکت کرنے کی زحمت کا وعدہ فرمائیں۔ اور ایک مجلس میرے بہنوئی کے برسی کے سلسلے میں انشاءاللہ 20 مارچ کو امام بارگاہ مرزا نقی بیگ میں صبح 9 بجے منعقد ہوگی، اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش کر رہا ہوں۔ قبل اس کے مولانا مقصود کو زحمت دوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں تو اندر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، تھوڑا سا اندر آ جائیں، بہت جگہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین مومنات بالخصوص شرکائے مجلس میں جتنے جو افراد ہیں ان سب کی ارواح بزرگوں کے اور خاندان کی ارواح طیبہ کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔
नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली अब्बास रिज़वी साहब से तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोहम्मद मुस्तफ़ी फरमाएं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إما صلوات محمد وعلى अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया: मोहम्मद खैर पहुँचाओ, खैर कहो और इम्मा मत बनो। लफ्ज़ इम्मा का तर्जुमा भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज नहीं किया, इसलिए कि इससे कबल कुछ बातें आपकी खिदमत में मुकदमे के उन्वान से, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पेशखानी हुई है और जो हजरात इब्तिदा से शरीफ थे पेशखानी में, एक पेशखानी की अगर तारीफ किए बगैर मैं आगे बढ़ जाऊं तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। खुदा सल्लमहू को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। सातवें इमाम हजरत इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख़ास नज़र, चूँकि आप बाबुल हवाइज हैं, उनकी बारगाह में इस बच्चे के लिए ये दुआ की जाती है कि इमाम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, लोगों के नज़र बद से इसे महफूज रखें और दुनिया में एक रोशन मुस्तक़बिल अता फरमाएं। देखिए वाकई में बिला तारुफ ये जुमला मैं कह रहा हूँ कि ये सीख सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, हम जैसों के लिए भी ये सीख है। इसलिए कि ऐसी जगहों पर मैं दुआ ये किया करता हूँ कि खुदा रहम करे हम खुतबा पर, हम ज़ाकिरीन पर, हम मजलिस पढ़ने वालों पर, कि बसा औकात हमें पता ही नहीं होता है कि इतनी अहम शब में, इतने अहम मजमे में क्या कहा जाए और किसका जिक्र किया जाए। दूसरी बात, खुदा रहम करे आपके ऊपर
کہ نہ ہمیں توفیق ہوتی ہے کہنے کی کچھ مناسبت سے، نہ آپ کو توفیق ہوتی ہے کچھ ڈیمانڈ کرنے کی مناسبت سے۔ اگرچہ حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک جوان کو اگر گفتگو کے محل میں شامل کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے، اس وقت چونکہ ماحول گرم ہے فلاں نیتا کے بارے میں، تو شاید اس کے بارے میں جتنی معلومات ان صاحب کو ہو وہ شاید ہے کہ اس کو خود نہ ہو اتنی معلومات۔ ہمارے جوانوں کو کرکٹر کی معلومات ہے، فلمی دنیا کے لوگوں کی معلومات ہے، سیاسی لوگوں کی معلومات ہے، نہیں معلومات ہے تو ہمارے خود اپنے اماموں کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آج کی شب میں جس بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ اماموں کی ہی نہیں صرف بلکہ اولیاء خدا کی سوانح حیات کا پڑھنا ہزاروں گھنٹوں کے درس اخلاق سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اولیاء خدا کی سوانح حیات کا پڑھنا ہی یہ ہزاروں درس اخلاق سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا وقت اس پہ صرف کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنی توجہات کو اس طرف مبذول کریں، اس لیے کہ اگر اس جیسی شب میں ہم نے اہمیت نہ دی تو ظاہر سی بات ہے پورے سال تو ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جس ہستی سے منسوب شب ہو، جس ہستی سے منسوب دن ہو، اگر اس دن میں اس کے متعلق ہم کچھ بیان نہ کریں، ہم نہ کچھ سنیں نہ پڑھیں، تو ایسی صورت میں معصومین اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں واہ واہ کر لیں اور ان کے غم میں چند قطرے اشک بہا لیں، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہماری ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ہم چونکہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ اگرچہ غیبت کا دور کہا جاتا ہے، غیبت کا ماحول کہا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ معصومین کی تاریخ گزر چکی ہے۔ یہ ڈیٹ ایکسپائر تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ گزشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ معصومین کی تاریخ بالکل قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ جس طرح قرآن کی آیتیں نہ ایک زمانے سے محدود ہیں، نہ ایک سرزمین سے محدود ہے، معصوم کی سیرت بھی نہ ایک تاریخ سے محدود ہے، نہ ایک سن سے محدود ہے، نہ ایک سرزمین سے محدود ہے۔ اے صلوات پڑھنا اگر ہم معصومین کی سیرت سے استفادہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا دشمنوں کی سازش اپنی جگہ کامیاب رہے گی، کیونکہ دشمن کی ایک سازش یہ تھی۔ تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں ابتدائی مرحلوں میں، ہم نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ باہر تک مائک لگا ہوا ہے، ورنہ میں ایسے موقع پر بغیر مائک کے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ اپنے مجمع تک حقیقت کو پہنچا سکوں۔ لہذا یہ بات میں کہہ رہا ہوں صرف ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ پہلے کی تاریخ میں یہ کوشش کی گئی کہ معصومین کو ان کے مقامات سے نیچے کر دیا جائے۔ لہذا زیارت عاشور میں آپ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا۔ لعنت کرے خدا اس امت پر کہ جس نے آپ کو، جنہوں نے آپ کو آپ کے مقامات سے نیچے کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ملکی مقامات سے نیچے تو لا سکتے ہیں، ملکوتی مقامات سے نیچے نہیں لا سکتے، اس لیے ملکوتی مقامات نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے معصوم زبان بھی چاہیے، معصوم فکر بھی چاہیے۔ ملکی مقامات سے جو ظاہری مقامات ہوتے ہیں ان سے صرف نیچے لایا جا سکتا ہے، تو لیکن پھر بھی جو ان کا مقام تھا، مقام مرجعیت، اہل بیت کا ایک مقام ہے، مقام مرجعیت، یعنی یہ ہمارے سیاست میں بھی یہ ہمارے مرجع ہیں، یہ اجتماعیات میں بھی ہمارے مرجع ہیں، یہ فقہ میں بھی ہمارے مرجع ہیں، دین و شریعت میں بھی ہمارے مرجع ہیں۔ لیکن تاریخ اول نے اہل بیت کو ان کے مقام سے نیچے لا دیا۔ کیا ہوا؟ تاریخ نے جو معصومین پر ظلم کیے ہیں ان میں اب ہم بھی شریک ہو رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان کو ان کے مقامات سے نیچے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کو پروردگار عالم نے جو ملکوتی مقامات عطا کیے، اس کے علاوہ یہ جو دنیا میں مقامات ہیں، سیاسی حوالے سے بھی یہی ہمارے مرجع ہیں، فقہ میں بھی یہی مرجع ہیں، شریعت میں بھی یہی ہمارے مرجع ہیں۔
اجتماعی مسائل میں بھی یہی ہمارے مرجع ہیں۔ دنیا نے کیا کیا؟ لوگوں کے رخوں کو ان کے دروازوں سے موڑ دیا دوسری جانب۔ لہذا آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا دور ملاحظہ کریں گے۔ ایک ہستی ہے بہت مشہور معروف، عبداللہ بن حنظلہ۔ حنظلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا تھا پیغمبر نے۔ ان کے بیٹے ہیں۔ اب آپ ان کی اگر اجتماعی حیثیت جانتے ہو تو جانتے ہو، نہیں معلوم تو بہرحال پوچھ لیجئے گا۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں یہاں ادھوری رہ جائیں بعد میں دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو آپ جناب عبداللہ بن حنظلہ کی تاریخ دیکھ لیں۔ اہل بیت کی جو اجتماعی حیثیت تھی، جو سیاسی حیثیت تھی، کیسے معاشرے میں کتنا اہل بیت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا تھا۔ اس دور کے حالات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور واقعہ کربلا مکمل ہو چکا، اہل بیت اسیر ہو گئے، مدینے میں خبر پہنچ چکی کہ امام حسین قتل کر دیے گئے، ان کے اہل بیت کو اسیر کر دیا گیا۔ تو عبداللہ بن حنظلہ یہ انہوں نے کمیٹی تیار کی۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ خبر ملی ہے کہ یزید آج کل بڑا گڑبڑ کام کر رہا ہے، بہت غلط کام کر رہا ہے، لہذا اب ہم یہ پہلے تحقیق کریں گے کہ واقعی میں یزید نے کچھ غلط کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر آپ کے اذہان ہمارے ساتھ متوجہ ہیں تو ساتھ ساتھ چلیے گا تاکہ نتیجے تک لطف آئے۔ یہ تنظیم تیار ہوئی، کمیٹی تیار ہوئی اس تحقیق کے لیے کہ دیکھا جائے یزید کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ بڑا غلط کام کر رہا ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی ان کے لیے عبداللہ بن حنظلہ جیسے آدمی کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ یزید نے حسین کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن حنظلہ کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے زینب بنت علی کو اسیر کیا ہے، ابھی اس کی تحقیق چل رہی ہے، شام گیا ہے، شام جانے کے بعد وہاں پر یزید کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیا اور دور و نزدیک سے خبریں لی، یہ پتا چلا کہ یزید شارب الخمر بھی ہے، یزید شراب پیتا ہے، اور ادھر سے یزید کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک بڑی شخصیت آئی ہے تحقیق کرنے کے لیے، لہذا اس نے کچھ گھوس ان کو بھی دے دیا۔ تو معلوم ہے جس آدمی کے لیے قتل حسین بہت برا کام نہیں تھا، جس آدمی کے لیے زینب کا اسیر ہو جانا بہت برا نہیں تھا، اس آدمی کی نظر میں شراب خوری ایک جرم تھی۔ اس نے اعلان کیا واقعی میں ہم تحقیق کرنے آئے تھے، یزید نے بہت سنگین جرم انجام دیا ہے، وہ سنگین جرم کیا ہے؟ اس نے شراب پیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کو ان کے مقام سے نیچے لا دینا۔ اجتماع میں اب اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حسین جیسے انسان کو یزید قتل کر دے یہ غلط کام نہ رہے، اور یزید شراب پیے تھی یہ غلط لوگوں کو سمجھ میں آئے، لہذا اسے گھوس دے کر واپس کیا گیا، اور واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہم یزید کے خلاف قیام کریں گے۔ لہذا آپ نے وہ واقعہ ہمارا سنا ہوگا کہ اس کا سرکردہ اور اس کا لیڈر یہی تھا عبداللہ بن حنظلہ، اس نے قیام کیا اور پھر مدینے پہ حملہ ہوا، 10,000 جانیں بھی گئیں، خود بھی قتل ہوا، اس کی اولاد بھی قتل ہو گئی، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، جبکہ اس حساس نقطے کو اہل بیت محسوس کر چکے تھے کہ دنیا نے چاہا کہ لوگوں کو ہمارے دروازے سے دور کیا جائے، لہذا حسین ابن علی نے اپنے قیام کے اہداف میں ایک مقصد یہ بیان کیا تھا کہ دیکھو میرا قیام بھی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ کر سکوں، اسی لیے کربلا میں بار بار آواز دے رہے تھے کیا اس زمانے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بنت رسول کا فرزند ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کر سکے کہ میں کون ہوں، اہل بیت کون ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی ابتدائے تاریخ سے یہ سازش رہی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے، لہذا جب پیغمبر پہچانوانا چاہتے ہیں اہل بیت کو، آواز دی جاتی ہے حسبنا کتاب اللہ، جہاں پیغمبر 2
مشکل ہمارے لیے خود زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ جس نے حلقہ کتاب اللہ کا دعویٰ کیا اسے خود احساس ہو گیا کہ نہیں ہم تو خود کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو حلقہ کتاب اللہ کہاں رہے گی کافی؟ یہ کتاب کافی کہاں ہو سکتی؟ آگے منزل بڑھی تو اس نے اور بڑا کارنامہ انجام دیا، کہا نہیں جس کو ایک کیا تھا اسے 3 میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں کتاب خدا اگر حق چاہیے تو کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین، جس کے بارے میں آپ دوسرے کو مولا کائنات کے سامنے کیا پیش کیا گیا کہ یہ 3 چیزیں ہونا چاہیے، کتاب خدا، سیرت رسول اور سیرت شیخین۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کبھی 2 کو 1 کر دیا جا رہا ہے، کبھی 1 کو 3 کر دیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سارے کاموں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دور ہو اور ایسے دور ہوئے کہ اہل بیت میں سے 3 ہستیوں کو لوگوں کو اپنے طرف قریب لانے میں وقت دینا پڑا، یہ زحمتیں اٹھانی پڑی، وقت صرف کرنا پڑا۔ 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام۔ آپ 4تھے امام کی تقریریں دیکھ لیں جو شام میں آپ نے دی ہیں، شام میں جو خطبہ ہے 4تھے امام کا کیا ہے؟ وہاں دین اسلام کی معرفی کی ہے، احکام کے فلسفے بیان کیے ہیں، احکام کی حکمت بیان کیے نہیں۔ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا فرزند، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ معاشرہ اہل بیت سے دور ہو چکا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ بات میں اسی بیکار میں آپ کا وقت لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اہل بیت کو اپنا مرجع نہ سمجھا، یعنی اہل بیت کو صرف محدود کر دیا کہ محفل میں واہ واہ کر لیں گے، مسجد میں رو لیں گے، باقی اہل بیت ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم انہی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ یہ تو جانیں کہ حسین کون ہے، لوگ یہ تو جانیں کہ جعفر کون ہے، لوگ یہ تو جانیں کہ قاسم کون ہے، لیکن انہیں ان کے مقامات کا اندازہ نہ ہونے پائے، انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے، ہمارے لیے نمونہ کون ہے۔ اجتماعیات میں ضرورت پڑے تو ہمیں کس کا سہارا لینا پڑے گا، معاشیات میں ضرورت پڑے تو ہم کس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، سیرت میں سیاست میں ضرورت پڑے تو ہم کس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ ہے ہمارا حال یہی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا اگر ہم نے معصومین کی تاریخ کو غور سے پڑھا ہوتا تو آج ہم ان غلطیوں کا شکار نہ ہوتے جن غلطیوں میں ہم ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں نے جو ابتدا میں کہی ہے کہ معصوم کی تاریخ ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے مفید ہے۔ جس معصوم کی تاریخ کو اٹھائیں آپ، چاہے آپ 2000 میں پڑھتے تو وہ تاریخ ہمیں کام دینے والی تھی، 2022 میں پڑھیں تو وہی تاریخ ہمیں کام دینے والی ہے۔ چاہے سیاست میں ہو، چاہے اجتماعی مسائل میں ہو، چاہے فقہ میں ہو، چاہے دین میں ہو، شریعت میں ہو، ہر مرحلے میں یہی ہمارے مرجع ہیں، یہی ہمارے اہل محل رجوع ہے جہاں سے ہم اپنی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ لہذا ان 3 اماموں نے معاشرے کو اہل بیت سے قریب کیا، یعنی انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو اہل بیت ہی تمہارے لیے ہر اعتبار سے الگو ہیں، تمہارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہیں، عمل ہیں، تمہارے لیے ہر میدان میں یہی وہ ہیں کہ جو تمہاری مرجعیت کے لیے کافی ہیں، تمہیں دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب 6ٹھے امام کا دور ختم ہوا، یعنی امام کا دور چل ہی رہا تھا، 6ٹھے امام کے دور تک یہ کوششیں ہوئی کہ لوگوں کو اہل بیت سے قریب کر دیا جائے۔ اب تک کیا مشکل تھی؟ مشکل کو پہچانیے گا، یہ مختصر تاریخ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور کوشش یہ ہوگی جلدی اٹھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، آپ کی تلاوت سے بیٹھا ہوا ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اچھا، بعض دوستوں نے ہمارے یہ بھی درخواست کی ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پڑھنے کا اندازہ نہیں رہتا کہ کتنا پڑھ گیا، تو ان لوگوں نے بڑی التماس کی ہے کہ اختصار سے کام لیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو وہاں تک 6ٹھے امام کے دور تک یہ کوشش ہو رہی تھی
اہل بیت تک لوگوں کے ذہنوں کو، اہل بیت کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا جائے، اس لیے کہ لوگ بھول چکے ہیں اہل بیت کو. لیکن اب ساتویں امام کا دور اور خطرناک ہو گیا. ساتویں امام کا دور آتے آتے اہل بیت معاشرے میں ایسے پہچانے جا چکے ہیں کہ اب دشمن نے اپنی ٹرک بدل دی ہے، اپنی چال تبدیل کر دی ہے. اس لیے کہ اب تک طریقہ کار یہ تھا کہ اہل بیت کو پہچاننے نہ دیا جائے، اور جب معصومین نے محنت کی، مشقت کی، زحمتیں کی، لوگ پہچان گئے اہل بیت کون ہے، تب یہ دور آ گیا کہ ہر آدمی اہل بیت سے اپنے کو جوڑنے لگا. ابھی تک اہل بیت کو نہیں جانتے تھے، اور اب ہر انسان اپنے کو اہل بیت سے جوڑنے لگا. لہذا آپ بنی عباس کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں. بنی عباس کا قیام، ان کے قیام کی تحریک، ان کے تحریک کا نعرہ ہی یہی تھا کہ ہم حسین ابن علی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اپنا رسمی اور قانونی لباس بھی یہی کالا بنا لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کی تاریخ ہمیں یہ سمجھا گئی ہے کہ دیکھو ہمیشہ کالا کپڑا غم کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کالا کپڑا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کالا کپڑا کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ غم اہل بیت میں ڈوبے رہتے ہیں، اس لیے اظہار کر رہے نہیں. کبھی کبھی اس کالے کے کپڑے کے پیچھے مکاری بھی چھپی رہتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے، ورنہ پڑوسی ملک میں جائیں تو بعض لوگ وہ ہیں کہ جو پورے سال اور سال کالا کپڑا پہنتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ دھوکہ دے سکے لوگوں کو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. لہذا ایک مسئلہ ادھر سے تھا ابتدائی تاریخ میں کہ اہل بیت کو لوگ جانتے نہیں تھے، اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے. شام والے سمجھ رہے تھے یہی لوگ جو یزید کا خاندان تھا یہی اہل بیت ہیں. لیکن جب ادھر معصومین کی مشقتوں نے پہچانوا دیا تو اب ہر ایک اپنے کو اہل بیت سے جوڑنا چاہ رہا. اب بتائیے ساتویں امام کا کام سخت ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بھی موقع نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے بیان کروں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. دشمن ہمیشہ عنوان دار چہرہ ڈھونڈتا ہے. دشمن ہمیشہ جو ہے وہ مشہور اور معروف چہرہ ڈھونڈتا ہے. ہمیشہ یہ کام کیا گیا ہے دشمنوں کی تاریخ میں. آپ پیغمبر کے بعد کی تاریخوں کو دیکھیں، جتنے بھی القاب والے چہرے تھے وہی دشمن لے کے سامنے آتے تھے. اور ساتویں امام، اختصار کے ساتھ بہت پردے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ساتویں امام کے دور میں بھی یہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے کہ جن چہروں کو لایا جا رہا تھا وہ عنوان والے چہرے تھے، القاب والے چہرے تھے، مشہور چہرے تھے. اور مشہور چہرے یاد رکھیے گا، ایسے چہرے جو ہمارے لیے مضر ہو سکتے ہیں، ہم سے زیادہ دشمن انہیں پہچانتا ہے. ہم سے زیادہ دشمن انہیں پہچانتا ہے کہ کون سا چہرہ کس قوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا، یہ آپ کو نہ پتا ہو کہ کون سا عالم آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن امریکہ میں جائیں وہاں کے انٹیلیجنس کو پتا ہوگا کہ کون سا عالم آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا معصومین کے دور میں یہی کام ہوتا تھا. دشمن تلاش کرتے تھے ایسے چہروں کو جو چہرے دیکھنے کے اعتبار سے تو بڑے نام و نمود والے چہرے ہوں، بڑے مشہور و معروف چہرے ہوں. ایسے موقع پر جہاں ہر ایک اپنے کو اب تک اہل بیت سے دور رکھ رہا تھا، اب ہر ایک اہل بیت کو سے جوڑ رہا ہے. امام کاظم علیہ السلام کی ذمہ داری اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی ٹف ہو گئی ہے عزیزان گرامی، اتنا مشکل مرحلہ ہے امام کاظم کے لیے. کیسے بچائے، کیسے لوگوں کو پہچانائے کہ دیکھو ہر ایک بہت مشہور فارسی کا شعر ہے کہ ہر مرد شتردار ویسے قرنی نیست، ہر شیشے گل رنگ عقیق یمنی نیست. کیسے پہچانائے کہ کون اہل بیت میں سے ہے، کون صرف داعیے نام اہل بیت ہے، کون صرف دانے دار ہے اہل بیت کے نام کا. ایسے موقع پر ذمہ داری اتنا سنگین ہے اور ساتھ ہی ساتھ حالات اتنے خطرناک ہیں امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، واقعی میں ہمارے اور آپ کے تصور سے پرے ہے ان حالات کا تصور کرنا. ایسے دور میں
جہاں مسائل ایسے پیچیدہ مرحلے میں آ گئے ہیں اور پھر حالات اتنے سخت ہیں کہ قریب ترین صحابیوں کو، ہشام بن حکم کو یہ نہیں پتا تھا امام چھٹے امام کے بعد آپ کا جانشین کون ہے۔ ہشام بن حکم جبکہ ایک معروف چہرہ ہے، بہت جلیل صحابی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا۔ جناب زرارہ کو نہیں پتا تھا کون ہے چھٹے امام کے بعد ان کے جانشین۔ اتنے سخت حالات ہیں، اتنے سنگین حالات ہیں، اسے گھٹن کے حالات ہیں۔ یہاں پر کون امام ہے، کون ہمارا لیڈر ہے، اب اگر کسی کے خلاف چھٹے ساتویں امام بول دیں، ظاہر سی بات ہے چہرہ پہچان لیا جائے۔ لیکن آج کل شیعت کی قیادت کرنا بہت آسان ہے، ہر آدمی سر پہ امام باندھ کے آگے آ سکتا ہے۔ لیکن اس دور میں جہاں پر ایک جملہ بول دینا جان دینے کے برابر تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کی سنگینی کا۔ سرخس کہاں پڑتا ہے؟ افغانستان کا بارڈر ہے، خراسان کا بالکل آخری علاقہ۔ سرخس میں ایک عالم نے اپنی تقریر میں کہا جناب زہرا کی اولاد پیغمبر کی اولاد ہے۔ اس زمانے میں نہ واٹس ایپ، نہ ٹیلی گرام، نہ فیس بک، کوئی ملٹی میڈیا، کوئی بھی میڈیا اس طریقے کا نہیں تھا۔ وہاں سے خبر کہاں پہنچ گئی؟ بغداد تک۔ جو لوگ جانتے ہیں جغرافیہ شہر کا، وہ پتا ہے سرخس کہاں ہے، بغداد کہاں ہے۔ اس بیچارے کو سرخس سے بغداد طلب کر لیا گیا صرف اس بات کے لیے کہ یہ بتاؤ تم نے کیسے یہ کہا کہ اولاد فاطمہ پیغمبر کی اولاد، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس عالم نے ثابت بھی کر دیا کہ دیکھو جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، جناب مریم صرف تھی، ماں تھی صرف، لیکن قرآن مجید نے انہیں ابراہیم کی ذریت کہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جاہل جو ہے وہ خاموش تو ہو جائے گا لیکن اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا۔ دھمکی دے کر واپس کر کے دیکھو آج تو کہہ دیا لیکن آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ حالات اتنے سنگین ہیں، ایسے سنگین ماحول، ایسے سنگین حالات میں امام ظاہر سی بات ہے تقریر نہیں کر سکتے، دلیل نہیں دے سکتے اپنی وصایت پر، اپنی جانشینی پر، اپنی حقانیت پر۔ لہذا اب عملی کام یہ کرنا ہے کہ اہل بیت کی جو واقعی ہستیاں ہیں، جو حقیقی ہستیاں، انہیں بچا کر رکھنا ہے۔ یہ کام معمولی نہیں ہے۔ اس تاریخ کے اس نقطے کی طرف، اس پہلو کی طرف شاید آپ کے ذہن نہ گئے ہوں، لیکن توجہ کیجیے گا امام کاظم علیہ السلام نے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آپ نے جو شادیاں کی، امام کاظم علیہ السلام کی اولاد مشہور ہے، ساتویں امام کی اولاد موسوی سادات بڑی تعداد میں ہے اور کافی اولاد ہیں آپ کی۔ میں سے کسی کی ماں بھی آزاد نہیں، سب بردہ اور غلام، سب کنیزیں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتویں امام نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ تاریخ ہمیشہ لڑکیاں دے کر سوء استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ لہذا امام کاظم علیہ السلام نے پہلی حکمت عملی یہ انجام دی کہ دیکھو اب تک سسرال والوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں لیکن اب ہم سسرال والوں کو فائدہ نہ اٹھانے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ تاریخ ہے، آپ تاریخ سے بہرحال واقف ہے اور آگے پڑھیے گا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شادیاں جو اپنوں میں کی گئی تھیں یہ کس کس سوء استفادہ کا ذریعہ بنی ہے۔ میں صرف اجمالی باتیں کر رہا ہوں، تفصیل کے مقام موقع ہے اور نہیں ایک مجلس کافی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حکمت عملی کیا تھی؟ اس لیے کہ اب دنیا آئی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ اب تک اہل بیت سے دور تھی، اب تک کوئی اہل بیت کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج ہر آدمی اہل بیت سے اپنے کو جوڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ اب انہی کے نام پر لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی جن کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، جن لوگوں کو ہمیں بیوقوف بنانا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اہل بیت کی محبت ہی کا سہارا لے کر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے جذبات ولایت سے کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انہیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔
ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے. جیسا امام کاظم علیہ السلام دوسری حکمت عملی یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں میں سے 21-22 بیٹیاں ہیں، سب کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ دیکھو اولاً یہ کوئی شادی نہ کرے گا، اور اگر شادی کرے گا تو امام رضا سے پوچھ کے کرے گا. آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ نہ سسرال والوں کو جڑنے دینا ہے، نہ داماد بن کر کوئی فائدہ اٹھانے پائے، کسی ایک کو موقع نہیں ملے گا. اب جب دیکھا کہ سر سے پانی اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک مرحلہ ہوا ہے کہ جہاں پر ہارون الرشید لوگوں کی موجودگی میں امام کے سامنے پیغمبر کو سلام کر رہا ہے اور اس انداز میں سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا ابن العم، یعنی جتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی انہیں سے وابستہ ہیں. اور لوگوں ساتھ میں امام پر بھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم بھی رسول کے گھر والے ہیں، یعنی ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم یا ابن العم، ساتھ میں امام نے کہا السلام علیکم یا ابا. اس نے کہا السلام علیکم یا ابن العم. تو امام نے جیسے ہی کہا السلام علیکم یا ابا، فوراً چونک گیا، امام کے قریب آیا، کہنے لگا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ نے کیسے ابا کہہ دیا. ہم نے تو یا ابن عم کہا تھا، آپ نے ابا کہہ دیا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم، اگر پیغمبر ابھی یہیں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور تمہیں کہیں کہ کیا تم ہمارے سسر بنو گے، تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا. فقہی مسائل، یہ سارے فقہی مسائل جانتے نہیں تھے. یہی مسلمانوں کی قسمت ہی خراب ہے کہ ہمیشہ ان کو جو قائد ملتا ہے وہ جاہل ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے بالکل، ارے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا. کہا لیکن اگر ہم سے ہماری بیٹی مکہ مانگے تو ہم تو نہیں دیں گے. ہاں کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری بیٹی پیغمبر کی بیٹی شمار ہوگی، اور یہ رشتہ چاہے جتنا نیچے چلا جائے کبھی بیٹی سے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد. مرحلہ ہے ہماری گفتگو میں. یہ آپ کے خدمت میں نے سرنامے سخن کے طور پر امام کا کلام پیش کیا ہے. ہماری سمجھ سے 25-30 منٹ ہو گئے ہیں نا؟ نہیں، گھڑی اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 25-30 منٹ سے مقدمہ بنانے لگیے گا مسائل کا، تو اس لیے بہت جلدی سے اب اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ قل خیرن، امام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ قل خیرن، دیکھو خیر ہمیشہ خیر پہنچاؤ لوگوں تک، اور قل خیرن ہمیشہ اچھی بات کہو، خیر کہو. لیکن ولا تکن اما نہ بنو. جیسے ہی لفظ اما کہا، ولا تکن اما، جو صحابی تھا وہ چونکا، کہا اے فرزند رسول ومن اما کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ انا مع الناس، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ آج کے دور کے لیے آیا واقعی میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے یا نہیں اس حدیث میں؟ ولا تکن اما نہ بنو. اما کیا ہے؟ امام نے فرمایا یعنی یہ نہ کہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. یعنی یہ جو ایک غلط طریقے سے ایک محاورہ مشہور ہو گیا ہے کہ آہی رسوا ہم رنگ کے جماعت شو، یعنی رسوائی نہیں ہوگی اگر سب کے ساتھ مل جاؤ گے، سب کے رنگ میں ڈھل جاؤ گے تو تمہاری کوئی بدنامی نہیں ہے. امام فرماتے نہیں، یہ نہ کہو کہ ہم لوگوں جیسے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم لوگوں میں سے خود ایک ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دو ہی راستے پیدا کیے، ایک راستہ خیر ہے، ایک راستہ شر ہے. ایک راستہ خیر ہے، ایک راستہ شر ہے. اور اب اگر تمہارے دل میں شر والے راستے کی محبت خیر سے زیادہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ نہیں ہو. امام نے یہ سمجھایا ہمیں اور آپ کو. دیکھو لوگوں کی فضاؤں میں مت بہنا، معاشرے کے ماحول میں مت ڈھل جانا، افواہوں کا شکار مت ہو جانا. آج ہم کیوں بے وقوف بنے چلے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں
ہو سکتا ہے اپنے اہل مجمع کو شاید پوری یہ بات اچھی نہ لگے، اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم قوم شیعہ اس وقت تک، بالخصوص اس ملک میں اس وقت تک بے وقوف بنتے رہیں گے جب تک اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے قلب میں بصیرت و بصارت کو پیدا نہ کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہم نعروں کے پیچھے دوڑنے لگیں گے، جس دن ایک طرف سے ایک نعرہ لگا دے گا فلاں زندہ باد، فلاں مردہ باد، ہم بھی پیچھے پیچھے چلیں گے فلاں مردہ باد، فلاں زندہ باد۔ جب تک ہم نے اپنے اندر سوجھ بوجھ پیدا نہ کی تب تک یہی ہمارا حال ہوتا رہے گا۔ ایک دن ایک کے خلاف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، دوسرے دن ادھر آواز آئے گی فلاں مردہ باد، ادھر سب چلانے لگیں گے فلاں مردہ باد۔ اسی لیے امام نے فرمایا فلا تکن اما، دیکھو جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ تلاش کرنا حق کہاں ہے، یہ دیکھنا خیر کہاں پایا جاتا ہے۔ تمہارے اندر خیر کی محبت ہونی چاہیے، تمہیں میراث معلوم ہونا چاہیے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بے چرواہے کے گلے کی طرح نہیں چھوڑا ہے، ہمارے لیے مقیاس بنایا ہے، ہمارے لیے میزان بنایا ہے، ہمارے لیے معیار بنایا ہے، ہر مرحلے کے لیے معیار ہے، ہر مرحلے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے کہ دیکھو تمہارے پاس قانون ہے، تمہارے پاس معیار ہے، اس معیار کے ذریعے سے تم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو۔ اور اگر تشخیص میں ذرا سا شبہ ہو، ذرا سا شک ہو، تو ایسی منزل پر ہمارے جد کا قول یاد کر لینا جہاں پر آپ نے فرمایا تھا اے ابو ذر، جب وہ دور آئے کہ لوگ ایک طرف جا رہے ہوں اور علی ایک طرف جا رہے ہوں، تو دیکھو وہاں پر یہ فارمولہ مت اپنانا انا مع الناس، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، نہیں۔ جہاں مرحلہ یہ آ جائے کہ علی ایک طرف ہے، لوگ ایک طرف ہے، وہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علی کے ساتھ ہو جانا، لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ معیار اور قانون یہ ہے کہ جہاں علی رہیں گے وہی خیر رہے گا، جہاں علی نہیں رہیں گے چاہے کل کائنات ہو وہاں سوائے شر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات فلا تکن اما، دیکھو شور اور شرابے میں گم نہ ہو جانا، اس لیے کہ دور امام کاظم علیہ السلام کو جو دور تھا وہ دور جدھر سے اہل بیت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تو لوگ ادھر دوڑ لگا دیتے تھے۔ اسی لیے کتنے جانے کتنے گمراہ فرقے اس زمانے میں بنے ہیں، نہ جانے کتنے گمراہ کمیٹیاں تنظیمیں اس زمانے میں تشکیل پائیں۔ عزیزو، ساتویں امام نے اپنی ذمہ داریوں کو جس سنگین حالات میں انجام دیا ہے، آج کی شب ان حالات کے خاتمے کی شب ہے، بہت دردناک شب ہے۔ میں نے ابتدائی میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس ساتویں امام کا لقب ہے باب الحوائج، اور ہم ہی نہیں بلکہ یہ معروف ہے، کتابوں نے اس بات کو بھی لکھا ہے اور اس بات کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بغداد میں آپ جائیں کسی سے بھی، بالخصوص اغیار سے، غیروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں باب الحوائج کون ہے تو وہ اشارہ کرتے ہیں فلاں۔ لہذا امام الحنابلہ کا بیان ہے کہ میں جب بھی اپنی کوئی حاجت لے کے اس بارگاہ میں گیا ہوں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، یعنی ہمارے حاجات کا مقصد ہے موسیٰ کاظم کی بارگاہ، جہاں پر ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آئیں، آج شب شہادت ہے، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آقا سے درد دل کریں اور اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا آپ وہ ذات ہیں کہ آپ کی ایک نگاہ فاحشہ کو مومنہ کر دیتی ہے، آپ کی ایک نگاہ سندھی بن شاہد کے بیٹے کو آپ کا عاشق بنا سکتی ہے۔ میرے مولا آج کی شب ہم سب آپ کی اسی نگاہ
کہ خواہاں ہیں میرے مولا آپ کی بارگاہ میں آج ہم سب آ کے آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، لیکن امام کی خدمت میں جو سلام ہے یہ سلام میں اگر آپ بھی شریک ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ صرف اکیلے میں اس سلام میں شریک ہوں، لہذا میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، آپ حضرات بھی دوبارہ ساتھ میں دہرائیے گا۔ گویا یہ تصور کریں کہ ہم اور آپ کاظمین میں امام کی ذریح مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ صاحب السجدۃ الطویلہ والدموع الغریبہ، ساتھ میں سب السلام علیکہ صاحب السجدۃ الطویلہ والدموع الغریبہ، السلام علیکہ یا صاحب السجدۃ الطویلہ والدموع الغریبہ، السلام علی المحبوس فی قعر السجود وطلب المقامین، سلام ہو آپ پر اے میرے وہ امام جن کو زندان کی گہرائیوں میں قید کیا گیا، السلام علی المحبوس فی قعر السجود وطلب المقامین۔ تامورہ کہتے ہیں ایسی جگہ، تامورہ زمین کی گہرائی، زمین کو اتنا گہرا کیا جائے کہ تقریباً پانی قریب ہو، اتنی گہرائی میں جہاں پر صرف تاریکی ہی تاریکی، ایسی جگہ امام کو قید کیا گیا تھا، ایسی جگہ پر امام کو انتظار کیا گیا کہ جہاں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے، سورج کب نکلا کب ڈوبا نہیں پتہ چلتا تھا عزیزوں، اور اس پر تو ستم یہ تھا کہ ہر صبح اور شام زندگی بن شاہد اذیت بھی دیتا تھا، تکلیفیں بھی دیتا تھا۔ السلام علی المحبوس فی قعر السجود وطلب المقامین۔ عزیز و سلام کی یہ چند فکرے ہیں جس جو واقعی میں یہی مصائب ہیں۔ السلام علی الذکر الساق المربوط بحلق القیود، سلام ہو اس امام پر جس کی ساق و پنڈلی قدرتی السلام علی صاحب الجنازہ المنادى علیہا بكل الاستغفار، سلام ہو اس جنازے پر جو جنازہ جس کے بغداد پر رسالت میں پڑا تھا کہ منادی آواز دے رہا تھا هذا امام الرافضہ۔ علی بن سوید بیان کرتے ہیں امام کے صحابی ہے، کیونکہ زندان کے قانون میں یہ تھا کہ کبھی کبھی کسی کو ملاقات کرنے کے لیے جانے دیا جاتا تھا، تو ایک دن علی بن سوید پہنچے ہیں، آخری ایام میں علی بن سوید جب پہنچتے ہیں امام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں مولا شیعہ بار بار یہ مجھ سے پوچھتے ہیں امام کب باہر آئیں گے، کب فرق حاصل ہوگی، مطلب مولا یہ بتائیے کب ہم کیا جواب دیں ان شیعوں کو۔ تو امام نے کہا اے علی بن سوید جا کے میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اب کی روز جمعہ ہم آئیں گے، فرج حاصل ہوگی اب روز جمعہ۔ عزیزوں بغداد میں شیعوں کا حال سنیں گے، ہر شیعہ تک علی بن سوید نے ہر گھر جا کے کھٹکھٹا کر چاہنے والوں کو کہا تھا جمعے کو امام سے
امام زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو فرق نہیں کرتا، ہم امام سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ مولا آپ کو قتل کیا گیا یا آپ کبھی موت سے دنیا سے گئے ہیں؟ وہ بڑے آگے فوراً کہا مولا یہ بتائیے آپ اپنی طور طبیعی موت سے دنیا سے گئے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ جیسے ہی یہ کہا امام کے جنازہ 3 بار آواز آئی قتل قتل قتل، مجھے قتل کیا گیا ہے عزیزوں، شیعوں نے سر پیٹا، تاریخ لکھا، بڑے اہتمام سے امام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا مولا اتنا تو معلوم ہے آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ کا جسم زخمی تھا، آپ کے بدن پر ذرہ زنجیر تھے، لیکن مولا آپ کے گھر والوں کو تو نہیں ستایا گیا۔ مولا آپ کے گھر والوں کو تکلیف نہیں دی گئی، مولا یتیم پر بڑا ظلم ہوا، لیکن آپ کے جد کا حال اپنے زیادہ پر کرتا ہے۔ مولا آپ کے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ عزیزوں زینب دیکھ کر ایک بار آواز دیتی کیا تو ہی میرا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خدایا تجھے واسطہ ہے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، آمین۔ واسطہ ہے محمد کا ہمیں نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سچی اور حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے اہل بیت علیہ السلام کے حق کا واسطہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری نسل سے عشق اور محبت اہل بیت کو کبھی جدا نہ کرنا۔ میرے معبود ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا اہل بیت کے صدقے میں دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص کچھ بیماروں نے اپنے لیے خصوصی التماس دعا کی گزارش کی ہے، خدایا ان کی ہر طرح کی تکلیف کو دور کر دے، ہر طرح کی بیماری کو ان سے دور کر دے، شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سورہ فاتحہ برائے جملہ ارواح مومن مومنات بالخصوص شرکاء میں